السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس تاہم ہم آپ کو سوال نمبر 3 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو سیریز سوال نمبر 3 نثر پاروں کی تشریح، اسے نثر پارہ بھی کہتے ہیں، پیراگراف بھی کہتے ہیں اور اقتباس بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ پیراگراف کو ری رائٹ نہیں کرنا آنسر شیٹ پہ، اس کو ری رائٹ نہ کریں، اس کو صرف 2 دفعہ پڑھیں، کم از کم 2 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کے معنی، اس کے مصنف کا نام، سبق کا نام ذہن نشین کیجئے اور اس کو پھر لکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے سامنے صرف پیراگراف مثال کے طور پر لکھا گیا ہے، آپ نے اس کو ری رائٹ نہیں کرنا۔ پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا ہے، پھر اس کے معنی یاد کریں، دیکھیں اس کا مصنف کا نام، سبق کا نام ذہن نشین کیجئے اور اس کے بعد آپ شروع کریں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھتے ہوئے شروع کریں گے۔ پہلے اس کا کریں گے حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں لکھتے ہیں سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ پیراگراف مکمل ہو گیا آپ کے سامنے، اور پھر شروع کریں حوالہ متن سبق کا نام، مصنف کا نام لکھتے ہوئے صحیح لکھنا ہے۔ مصنف کا نام لکھنے کے بعد آپ سبق کا نام ہے پرستان کی شہزادی۔ یہ پیراگراف سال 2023 کے لاہور بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے۔ پھر آپ لکھیں گے مصنف کا نام، پرستان کی شہزادی سبق کا نام، مصنف کا نام اشرف صبوحی۔ اس کے بعد اس کی آپ حل لغت لکھیں گے۔ حل لغت میں معنی 4 معنی ہوں گے، اس میں نہ 5 ہوں گے نہ 3 ہوں گے۔ ان معنی کو لکھتے ہوئے صاف ستھرا آپ لکھیں گے۔ ایک طرف لکھیں گے مشکل الفاظ اور دوسری طرف معنی، آپ سیدھا اس کو لکھیں گے، لائن لگائیں اور پھر چاروں الفاظ لکھیں، پھر ان کے معنی لکھنے شروع کریں۔ اور معنی والی بات یاد رکھیں کہ ایک معنی کی بجائے کم از کم 2 معنی لازمی لکھیں، تاکہ اگر ایک غلط ہو جائے تو دوسرا صحیح ہو، یعنی نمبر جانے کا چانس، نمبر نہ ملنے کا چانس جاتا رہے۔ اور پھر 4 معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ 4 معنی مکمل کیجئے۔ مکمل کرنے کے بعد آپ اس کے بعد سیاق و سباق شروع کریں گے۔ سیاق و سباق میں انہی الفاظ، سیاق و سباق لکھتے ہوئے کیا مصنف کا نام، سبق کا نام، اس کا اندازہ لکھیں گے کہ شروع میں سے سبق میں سے یہ پیراگراف کس سبق میں سے لیا گیا ہے، کون سا مصنف ہے اور مصنف اس میں کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی اس پیراگراف سے پہلے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے بعد کیا کہنا چاہتا ہے، اور پھر پیراگراف کی تشریح آپ شروع کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، اس بھی چیز کا خیال رکھیں کہ الفاظ پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے جن الفاظ کے معنی آپ لکھ چکے ہیں ان الفاظ کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ تشریح کرتے ہوئے ان الفاظ کے معنی کو استعمال کرنا ہے۔ اور لکھتے ہوئے پیراگراف آپ حل کرتے جائیں گے۔ اس میں 5 نمبر کا پیراگراف ہے، 5 نمبر کا پیراگراف ہے، 2 پیراگراف ہوں گے۔ پہلا پیراگراف یہ ہم حل کر رہے ہیں، یہ پھر لکھنا ہے یہ نثر پارہ کہاں سے لیا گیا ہے، کس طرح لکھا گیا ہے، کس مصنف نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے اور کس طرح لکھا ہے، اور اس کے بعد آپ تشریح کی طرف چلے جائیں گے۔ کم از کم اس کی سیاق و سباق کی 4 لائنیں یا 5 لائنیں، کم از کم 5 لائنوں پہ لکھیں گے آپ۔ شارٹ لکھیں، اچھے الفاظ لکھیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں اور پھر چلے جائیں تشریح کی طرف۔ تشریح لکھتے ہوئے آپ اس میں کہ یہ نہیں لکھنا، شاعر نہیں کہ لکھنا، یہاں لکھنا ہے کہ اس میں دیے گئے پیراگراف میں، تشریح طلب پیراگراف میں مصنف کہتا ہے، کیا کہتا ہے، کس انداز میں کیا لکھتا ہے۔ اس میں آپ تشریح کرتے ہوئے ان الفاظ کے معنی کو استعمال کرتے ہوئے 7 سے 8 لائنوں پر تشریح مشتمل ہوگی۔ لکھتے جائیے، صاف ستھرا لکھیے، 7 سے 8 لائنوں پہ لکھتے جائیں گے اور پھر اس کو مکمل کریں گے، الفاظ کو، معنی کو، اور کوشش کریں کہ سلیس سے سلیس زبان استعمال کریں، یعنی آسان سے آسان اردو
کے الفاظ کو استعمال کریں تاکہ یہ پیراگراف آپ کا مکمل ہو جائے، اور اس کے 2 نمبر ہوں گے، یعنی اپنا سبق کا نام، حوالہ متن یعنی سبق کا نام، مصنف کا نام 1 نمبر، مشکل الفاظ کے معنی 2 نمبر، اور پھر تشریح جب لکھیں گے تو اس کے بھی 2 نمبر ہوں گے۔ کوشش کیجیے گا تاکہ معنی میں غلطی نہ رہے، تشریح میں غلطی نہ رہے۔ جہاں تک معنی صحیح ہوں گے تو پھر اس کے بعد تشریح کے آپ کو سارے نمبر مل جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر کسی اور ٹاپک پہ کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔